نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب بات کرتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کب چاہتے ہیں کہ اسلام پھلے پھولے اور اس کا ثمرہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ کافر تو نہیں چاہتے. اللہ نے وہی جو بیان کیے یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے پھونکے سے بجھانا چاہتی ہیں، منہوں کے پھونکوں سے بجھانا چاہتی ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ نے پورا فرمانا ہے، پورا کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے اپنے نور کو پورا کرے گا. اس وقت کافر نبی علیہ السلام کے خلاف کتنے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی تیار کر لی گئی. اب کائنات تو نبی علیہ السلام کو خبر دینے والی نہیں. خبر کس نے دی؟ کائنات کے مالک نے، کائنات کے رب نے، جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس دنیا کا بھی، برزخ والی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تینوں عالم علیحدہ علیحدہ. اس لیے عالمین لفظ آیا. عربی کا قاعدہ کہ دو ہوں تو عالمین، تمام ہوں تینوں تو عالمین یا عالمون. عالمون بھی لفظ آتا ہے، عالمین تو قرآن پاک کا لفظ بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں. للہ، اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، جو مالک ہے، جو پالنے والا ہے، جو خالق ہے. عالمین، العالمین، تمام جہانوں کا. کرموں کو بھی کھلاتا ہے، چوپاؤں کو بھی کھلاتا ہے، درندوں کو بھی کھلاتا ہے، پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، انسانوں کو بھی کھلاتا ہے اور حیوانوں کو بھی کھلاتا ہے. اس لیے اپنی طرف پہلی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. وہ رب جو سب کو کھلاتا ہے، سب کی روزی کا بندوبست اس نے زمین سے کر دیا دنیا والوں کے لیے.
زمین سے اللہ نے رزق نکالا. زمین اگر سبزہ نہ اگاتی تو ہمیں رزق کہاں سے ملتا؟ یہ زمین بھی کسی کی ماتحتی میں سبزہ اگاتی ہے، اپنے آپ نہیں اگاتی. اسے حکم ہوتا ہے رب کا کہ جو میرے بندے نے تیرے اندر پھینکا ہے اسے دگنا تگنا کر کے، چوگنا کر کے، 10 گنا کر کے، بعد 20 گنا کر کے، یعنی ایک دانہ، ایک سٹا، ایک سٹے میں 100 دانے، 100 گنا کر کے نکال. 99 دانے زیادہ ملے، 99 دانے زیادہ ملے. یہ 99 دینے والا کون ہے؟ رب العالمین. ایک دانے کو 99 دانے میں بدلنے والا کون؟ رب العالمین. اس رب کا نور بجھانے، اس رب کا کھا کر، اس رب کا ڈکار مار کر، اس رب کی پریئر کو، اس رب کی عبادت کو، اس رب کی ریاضت کو جو برا کہے وہ کون ہے؟ وہ 8 آدمیوں کا نور لینے والا. اب اس کا نور نکل رہا ہے اور اس کے ماننے والوں پر چھا رہا ہے. آمد عیسیٰ 8 آدمیوں کا نور اندر لیا. اب وہ نکلنا تو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. حرام زادوں کا کام ہے. اتل بعد ذالک زنیم. ایسے کام کن کے ہیں؟ حرام زادوں کے. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ. اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون. اور اگر کافر برا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، اگر مکروہ جانتے ہیں تو جانتے رہیں. اللہ نے اس کو پورا کرنا ہے، اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. وہ نور محمدی بھی لیا جاتا ہے، مراد یہی ہے. جس طرح اللہ نے بیان کیا تو پیچھے سے سیاق و سباق دیکھو تو کوئی آنے والا ان آیات سے مراد نہیں، ان آیات سے مراد نہیں. اساطیر الاولین ہو گیا تو اساطیر الاولین تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ یہ اساطیر الاولین کا ذکر اس قرآن پاک میں ہے. ان کا ذکر کر کے عبرت اللہ نے ہمیں سکھائی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورۃ انبیاء کی آیہ مقدسہ نمبر 10 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے. آج احمد عیسیٰ نے ہمیں بتا دیا. واہ چبڑ، واہ چبڑ، واہ چبڑ. جو 8 بندوں سے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے وہ بھی 8 خدا ہوں گے نا، جس کا نور احمد عیسیٰ کے اندر چلا گیا. اب نور باہر نکلنا ہے نا. 8 بندوں کا نور لے کر، 8 بندوں سے فیض یاب ہو کر نور لے کر اب نور اس کا نکلنا ہے نا، تو اس کے ماننے والوں پہ نکلے گا نا، ہم پر تو نہیں. جس طرح غلام قادیانی کا نور نکلتا تھا، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو کسی کو تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے ایسی بات کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بنی ہو، دوبارہ زندہ کی ہوں، کہ اللہ نے زندہ کی ہو تو کون منہ سے بھونکنے والا بھونکتا رہے. اور حرام زادے نے تو بتانا ہے کہ واقعی میں حرام زادہ ہوں، کسی نہ کسی طریقے تو بتانا ہے نا. تو غلام قادیانی نے بھی بتا دیا کہ واقعی حرام زادہ ہوں. اسی طرح احمد عیسیٰ نے بھی بتا دیا محمد کے فلٹر سے ہوں، واقعی حرام زادہ ثابت ہو گیا. اور فلٹر خود اس کے حواری جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی بتا دیں، دیکھیں کہاں کہ قرآن پاک کو بدل کون رہا ہے. وما ارسلناک، وہ ارسلنا لفظ ماضی کا ہے، حرام زادو ارسلنا کا لفظ ماضی کا ہے. وما ارسلنا ارسال باب سے جمع متکلم کا سیغہ ہے، فعل ماضی کا سیغہ ہے، کا ضمیر ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. اب کہا کا معنی آپ کو. اب سامنے جو مخاطب ہے وہی مراد ہوگا نا، جو سامنے مخاطب ہے
وہی مراد ہوگا. اب احمد عیسیٰ بھونکتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں، تو قرآن پاک اس کا نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غلام قادیانی کی طرح جھوٹ بولنا. ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ 8 بندوں سے اس نے رحمت لے کر، اس نے نور لے کر بنا دنیا میں آپ روشن کر رہا ہے. پھر بات آسان سی ہے کہ جس طرح کا فیض ملے، جس طرح کا پیچھے سے فیض ملے، اسی طرح کا فیض آگے دینا ہے. تو اس کو پیچھے سے 8 بندوں کا فیض مل گیا، 8 بندوں کا نور اس کے اندر داخل ہو گیا. اب ویسا ہی فیض آپ کو دے گا، نماز سے روکے گا کہ اچھائی کی طرف نہیں آنا، زکوٰۃ دینے سے روکے گا اچھائی کی طرف نہیں آنا، روزے سے روکے گا غریبوں کی بھوک کا خیال نہیں کرنا، حج سے روکے گا کہیں باہمی مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو جائے، اس سے روکے گا. وہ بھی حج بھی جو ہمارا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. ایک تو امیر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غریبوں جیسا لباس پہنا دیتا ہے، اور غریب لوگ جو اپنا بال بھی نہیں اوپر سر مٹانا چاہتے ان کو بھی گنجا کر کے رکھ دیتا ہے، اور غریب لوگ بھی انہی کے ساتھ برابر کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہوا ہے. اور فقیروں کی طرح، امیر بھی فقیروں کی طرح فقیر بنے ہوئے ہیں اور جس در پہ بھاگ رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت بانٹ رہے ہیں. ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بھائی غریب ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. حج بھی ہمارا اتحاد ہے، اور لوگ حج سے بھی خائف ہیں، اور کسی نہ کسی طرح غیر مسلم حرام زادے مسلمانوں کے ان شعار سے لوگوں کو دور کرنے کی، مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کئی مسلمان بھی بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حج کرنا کیا ضروری ہے، فضول پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ کسی کو دے دو. اگر غریب آدمی کو امیر آدمی نہیں دیتا تو وہ تو اس کا پاکستان کے اندر یا کسی ملک میں بھی رہنا مشکل ہو جائے. دیتا ہے، مانگنے والوں کو مسلمان دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے، اللہ کے دیے ہوئے سے. مانگنے والا فقیر طرف پہ آ جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑ، اپنا طاقت کے مطابق اس کو واپس نہیں لوٹاتے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، خیراتی ہاسپٹل میں، جو سرکاری ہاسپٹل ہے خیراتی ہوتا ہے، لوگوں کی دی ہوئی مدد سے، دی ہوئی خیرات سے، دی ہوئے صدقات سے ڈونیٹ کی ہوئی چیزیں مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. خیراتی ہاسپٹل میں آدمی پڑا ہوتا ہے، لیکن فقیر وہ اتنے محتاج ہیں کہ وہ خیراتی ہاسپٹل میں بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی مانگنے آ جاتے. مریض پڑا ہے، وہ مانگنے آ جائے کہ تو بچنا بچ، ہمیں تو دے دے. پھر دیکھو، حالانکہ پڑا وہ بھی خیراتی ہاسپٹل ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے ایک پیسے کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ فقیر کو اس وقت زیادہ دیتا ہے. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جب وہ خود بھی خیرات کے ذریعے اپنا علاج کروا رہا ہے، صدقے کے ذریعے علاج کروا رہا ہے، حالانکہ وہ خود خیرات کا حقدار ہے، لیکن فقیر آ جائیں، مانگنے والے آ جائیں تو پھر بھی وہ اس کو نہ نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دیتا ہی ہے. یہ غریب آدمی کا. اور امیر آدمی کہتا کہ یہ
قلم مولوی نے یہ خوبصورت قلم پکڑا ہوا ہے، یہ قلم ہی میرے پاس آ جاتا ہے، مولوی کیسے کیا کرتا ہے اس کو؟ پہلی چیز تو میں نے آزمایا ہے، پہلی چیز تو بڑا امیر کوئی چیز اچھی دیکھے گا نا کسی غریب کے ہاتھ میں تو وہ کہے گا یار مجھے دے دے، غریب دے دے گا، غریب دے دے گا، امیر نہیں دے گا۔ کچھ امیر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، غریبوں کو دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، غریب فقیر سب کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ خیرات۔ اور جو اس کو بھی دجل کہے، اس سے بڑا کوئی چبڑ ہے؟ سب سے بڑا چبڑ جو 8 بندوں کا نور لے کر آگے نور پھیلا رہا ہے، 8 بندوں کا نور لے کر آگے نور پھیلا رہا ہے، احمد عیسیٰ ہے، اپنے آپ کو احمد عیسیٰ جو کہلاتا ہے عدیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نور بنایا نا وہ نور علیحدہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کافر اللہ کے نور کو بجھائیں، بھی افواہیم اپنے منہوں سے، اپنے منہ کی پھونک سے، اپنے منہوں کی بکواس سے ہوا نکالے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، پورا فرمانا تمام کرنا ہی کرنا۔ ولو کرہ الکافرون، احمد عیسیٰ کے ماننے والے سارے کوڑے ہو کر بھی زور لگائیں، دین اسلام اب کا تخت پہ آئے گا، دین اسلام تخت پہ آئے گا، اور دین اسلام کے قوانین لاگو ہوں گے، ہماری زندگی میں ہوں گے، ہمیں امید یہی ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کافر جتنا مرضی برا چاہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مکمل فرمانا ہی فرمانا، اور اس کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہی کرنا۔ وہ امام مہدی کے ذریعے کر دے، یا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ذریعے کر دے، یا خادم حسین رضوی جیسے نبی کے غلام کے ذریعے کر دے، اللہ نے اس دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنا ہے، اور بج چکا ہے، راہ رکھی جا چکی ہے۔ کافر گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس اپریل کی پہلی سے 20 سے پہلے کافروں کو یہ پاکستان چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر منافقت کرتے ہیں حرامزادے، نشیر بن کر جاسوسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے بڑوں کو، جو لالچی قسم کے بڑے ہیں، ان کو پیسہ دلوا کر، خود دے کر، کسی کو قرض دے دیا، کسی کو ایڈ دے دی، اور اس کی آڑ میں پاکستان کے راز اپنے ملکوں کو پہنچاتی ہیں، اپنے ملکوں کو پہنچاتی ہیں۔ ان مشیروں کو، امیروں کو، پاکستان سب کو، جو کافر ہیں سب کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہوگا۔ احمد عیسیٰ جیسے جتنے مرضی بھونکتے ہیں بھونکتے رہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ کر لیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول واحد، ارسل رسولہ، اوپر زبر آ گئی نا تو یہ جمع ہو گیا نہ، ماضی ہو گیا، جمع، یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، رسولہ، رسولہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، ارسلہ ماضی کا صیغہ ہے، رسول اسم ہے، چبڑ اور 8 بندوں کے نور لینے والے، یہ ارسلہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ هو الذی ارسل، وہی ذات ہے، وہی ذات کبریا ہے، وہی بڑی شان والا ہے، جس نے اپنے رسول کو
ارسل بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ہدایت ہے قرآن پاک، قرآن کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، دین اسلام سچا دین ہے، دین اسلام دے کر بھیجا، ودین الحق، سچے دین کے ساتھ آیا۔ اب جو حقیقت ہے، نماز نام اس کا رکھ دیا صلاۃ، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر لگاتار ایک عبادت اللہ کی چلتی رہی ہے۔ اس کی مخالفت کون کرنے والا؟ وہ جو 8 بندوں سے نور لینے والا ہے، 8 بندوں کا نور اپنے اندر سمانا ہے اور اب اسی نور کو نکال کر دوسروں کو پہنچانا ہے۔ ہاں، 8 بندوں کا نور اندر داخل ہوا ہے اور 8 لاکھ بھی روپیہ لیا ہوا ہے اس نور کے بدلے۔ اب وہ نور عام ہونا ہے نا، در پٹے منہ تے لکھ دی لعنت، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، تمام ادیان پر اس کا اظہار کر دے کہ اے دینوں، باقی دین اب ٹھپ ہیں، ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون ہے۔ هو الذی ارسل، وہی رب ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بھیج دیا اپنے رسول کو، جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، سچے دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک اعلیٰ دین نہیں، پسندیدہ دین نہیں، وہ دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ تمام دینوں سے زیادہ پسندیدہ دین، اللہ کا چنا ہوا دین، اللہ کا بھیجا ہوا دین، جو تمام ادیان پر غالب آئے گا، وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، احمد عیسیٰ اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے۔ یہی سوچ لو، سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تمہارے باپ نے تمہیں بتایا کہ اللہ کے شریک نہ ٹھہرانا۔ اب وہی بات کافروں کی جو اسلام نے، قرآن نے کافروں کے بارے میں کی تھی کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر نہ چلنا۔ اگر وہ تمہارا باپ دادا، تمہاری ماں تمہیں دین اسلام سے روکتی ہیں تو کبھی ان کا کہنا نہ ماننا، کبھی کہنا نہ ماننا۔ آباء و اجداد کے دین پر یہ چلنا ہے کہ وہ کہ تو داڑھی مڈا دے، تو صلاۃ پڑھ نہ پڑھ، تو فلاں نہ کر، نماز نہ پڑھ، صلاۃ قائم نہ کر، تو روزہ نہ رکھ، یہ ہے دین اسلام کی مخالفت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر نہ چلو، جو قرآن کہتا ہے یہی دین حق ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھ، صلاۃ قائم کر، اس طرح قائم کر جس طرح قرآن پاک نے بیان کی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیتمونی یصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتی ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ کما رأیتمونی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہو دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، اسی طرح تم بھی صلاۃ قائم کرو۔ احمد عیسیٰ کی صلاۃ تو وہ ہے جو 8 آدمیوں کے نور سے
فیض لے کر اب وہی نور آگے احمد عیسیٰ دے رہا وہی ہے، اور اللہ کا نور یہ بیان ہوا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل وہی رب ہے جس نے بھیجا ارسل رسولہ اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق سچے دین کے ساتھ حق دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کرے تاکہ اظہار کرے اظہار ہوا نا فرانس والوں پر اور دین اسلام کا پتہ چلا نا اب دنیا کائنات کے اندر یہ ڈنکا بج جائے گا کہ اسلام نے اپنا غلبہ دکھایا اپنی جرت دکھائی اور اسلام نے اپنا جب غلبہ دکھایا اپنی جرت دکھائی تو فرانس کے سفیر کو یہاں سے بھگایا بھاگ تم ہمارے آقا کے خلاف بھونکتے ہو تم ہمارے آقا کے کارٹون بناتے ہو تم ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہو نکلو یہاں سے یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز اب باقی ممالک میں بھی باقی دنیا میں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ 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 ولو کرہ المشرکون اگر کافر برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا بالکل غلبہ عطا فرمائے گا اس طرح غلبہ عطا فرمائے گا جس طرح غلبہ عطا فرمانے کا حق ہے امام مہدی بھی آئیں گے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اب اترنا کس نے بیان کیا ہے نبی علیہ السلام حدیث پاک میں یہ فیض مرزائیوں کو کہاں سے ملا حدیث پاک سے بے شک مخالف ہوں یہی تو قیامت میں انصاف ہونا ہے جیتا کون اور ہارا کون جیتا کون اور ہارا کون اللہ کا بندہ جب آدمی بن جائے نا پھر اللہ کی ہی سپرداری میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے خادم حسین رضوی پاؤں سے بھی معذور لیکن جس مجلس میں گیا جس محفل میں گیا ڈنکے کی چوٹ کیا ڈنکے کی چوٹ کیا اس سے بڑا اور کیا اسلام تحفظ دے کوئی گن نہیں اٹھائی ہوئی کوئی پستول نہیں اٹھایا ہوا کوئی چاقو نہیں اٹھایا ہوا کوئی خنجر نہیں اٹھایا ہوا کوئی چھری نہیں اٹھائی ہوئی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے چلو باتیں آپ کو میری بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہیں عام عیسیٰ کے ماننے والوں تمہارے لیے اور مرزائیوں تمہارے لیے بھی یہ جو آیات مقدسات پڑھ کر تم وہ تو مر گیا حرام زادہ غلام قادیانی کانا وہ تو مر گیا اب تم وہی آیات مقدسات پڑھ کر جو قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کی شان میں ہیں وہ تم کانے کی جگہ یا کانے کو فٹ کر لیتے ہو یہ تمہارا حال بھی برا ہونے والا ہے تمہارا حال بھی بہت برا ہونے والا ہے اور تمہارے لیے ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے اگر نئی ہدایت میں تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا غرق فرمائے آمین ثم آمین نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل جزا وما علینا الا البلاغ